عشق رسول ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور زینت سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ مطلقاً زینت سے ہمارا مذہب اسلام منع نہیں کرتا، کیونکہ زینت سے یقیناً انسان خوبصورت نظر آتا ہے اور خوبصورتی اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی سنا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرمائے اس چیز کو ہم قابل نفرت سمجھیں، قابل کراہت سمجھیں، یا اس چیز کو اختیار کرنے والے کو نگاہ حقارت سے دیکھیں، اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہ سمجھیں، اس پہ طنز کریں، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ اگر کوئی شخص جائز زینت اختیار کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور اگر اس کی یہ جائز زینت اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر ہے تو یقیناً اس پر ثواب کا ترتب بھی ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کوئی زینت اختیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی مخصوص لباس، کوئی مخصوص ڈیزائن، کوئی مخصوص چیز بہنیں استعمال کرنا چاہتی ہیں، کوئی بھائی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اچھا ہے کہ پہلے تھوڑی سی معلومات حاصل کر لی جائیں کہ فی نفسی ہی اس چیز کے بارے میں شریعت ہمیں منع تو نہیں کر رہی۔ سب سے پہلے ممانعت نہ ہو یہ دیکھا جائے، اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ اس میں ہمیں کیا نیت رکھنی چاہیے۔ تو ایک اگر شریعت کی طرف سے اجازت نظر آتی ہے تو ایک اصول کے طور پر سمجھ لیں کہ نیت کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور دوسرا اس لیے کہ اگر کوئی مجھے دیکھے تو مسلمان بھائی کے دل میں خوشگوار ایک تاثر پیدا ہو، کراہت پیدا نہ ہو، نفرت پیدا نہ ہو، کوفت اس کو نہ ہو مجھے دیکھ کر، تو انشاءاللہ ہمارا اس طرح زینت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مقبول بھی ہوگا اور ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب بھی بنے گا۔ ایک دو حدیثیں میں پہلے عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ ہم کال لیں گے۔ پہلی فصل یہ صحیحین کی روایت ہے، مشکات اس وقت میرے پاس ہے، مشکات المصابیح۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری و مسلم کے حوالے سے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے کا پہننا سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے وہ دھاری دار یمنی کپڑا تھا۔ عربی کے الفاظ یہ ہیں کہ کانا احب الثیاب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلبسہ الحبرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو کپڑا پہننے کے سلسلے میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا وہ حبرہ تھا۔ اس پہ تھوڑا سا کلام کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل ریز عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں بخاری و مسلم کے حوالے سے ایک حدیث پاک عرض کی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے کا پہننا سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے وہ دھاری دار یمنی کپڑا تھا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی پہننے میں وہ سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑا تھا، نہ کہ کسی دوسرے مقاصد مثلا کسی کو عطا کرنے یا بچھانے وغیرہ میں۔ اور پھر حبرہ، جو اس کو کپڑے کو حبرہ کہا گیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ یمن کا بہترین سوتی کپڑا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ اور کہتے ہیں کہ بعض شارحین نے کہا ہے کہ اس میں سبز لکیریں ہوتی ہیں اور وہ جنتی کپڑوں میں سے ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس میں سرخ دھاریاں ہوتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس زیب تن فرمایا، بلکہ اس کو پسند فرمایا جو کلرفل تھا، اس میں گرین رنگ بھی تھا اور ریڈ کلر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ صرف اختیار کیا بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کو بہت زیادہ محبوب رکھا کرتے تھے، اس کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی
طرف سے گویا کہ تصدیق ہے، اور وہ بھی خصوصاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی قریبی صحابی ہیں اور خود کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قریبی صحابہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم نے اس طرح لباس پہنا ہے. یقیناً کوئی معاذ اللہ کوئی فیشن کرنا تو مقصود نہیں تھا، تعلیم امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا. تو ہمیں بھی اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کسی ایک ہی سادہ سے لباس میں پوری زندگی بسر کر لیتے، لیکن آپ نے مختلف کلر کے لباس پہن کر، مختلف طرح کے لباس پہن کر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین تعلیم فراہم کی ہے جس کو سمجھنا چاہیے. لہٰذا اس کے مقابلے میں ایسی سوچ یا فکر کی تخلیق کے جس کی بنا پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پہ خدا نخواستہ زبان اعتراض دراز ہو، یہ قطعاً غیر مناسب ہوگا. آج کے پہلے سائل منتظر ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت حکم. میرے السلام علیکم، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ اللہ کا بڑا کرم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں اور تیزی کے ساتھ آپ سوالات کیجیے. 3 سوال ہے میرے. جی فرمائیں. اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کو سرد خانے میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو قبر میں نہ ڈالے تو مردے پہ کیا گزرتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، جب ہم قبر پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، درود شریف وغیرہ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، تو مردہ محسوس کرتا ہے، سنتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اور تیسرا، جب کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو کیا اسے اسی حالت میں دفنانے کا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. اور بس میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مزید کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ زید نے کسی غریب شخص کو کچھ رقم تحفتاً دی. اس کا بھائی جو اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے، اس کو کہیں سے اس بات کا پتہ چل گیا. وہ زید کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے تم نے میرے بھائی کو کچھ رقم دی ہے. اب اگر زید اقرار کرتا ہے تو یہ جا کر اس سے جھگڑا کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں حسد ہے. وہ بھائی کی ضرورت نہ خود پوری کرتا ہے، نہ یہ برداشت کرتا ہے کہ کوئی اور اس کی ضرورت پوری کرے. تو کیا ایسے موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی کافر اگر کسی مسلمان کے سامنے یہ کہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور باقی تمام مذاہب باطل ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کا اسے موقع نہ ملے اور وہ کسی ناگہانی آفت سے مر جائے، تو کیا اسے مسلمان تصور کریں گے؟ اور کیا اس طرح مرنے سے وہ حکمی شہید کا درجہ پائے گا؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جس نے میرا دل دکھایا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا، تو کیا اب ان لوگوں سے قیامت کے دن جنہوں نے جو ظالم ہیں ان سے قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور وہ بری ذمہ ہو جائیں گے جبکہ وہ خود انہوں نے معافی نہ مانگی ہو؟ ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ ماں باپ کو قتل کرنے والے اور ڈاکو کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تو کیا یہ اعمال کرنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. بس شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے. اچھا. ایک یہ کہ فجر کی نماز کے بعد سو جانا کیسا ہے؟ فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ جی. اور یہ تو دوسرا آ گیا. روزے رکھنے کے بعد لوگ اکثر سو جاتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ روزے رکھنے کے بعد لوگ اکثر سو جاتے ہیں. اچھا سو جاتے نماز پڑھنے کے بعد فجر کی، اور بعد میں بھی عام روٹین میں ایسے لوگ سو جاتے ہیں. کیا اس میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور میرا سوال ہے، آپ کو سمجھ لگی؟ جی میرے لگے میں بتاتا ہوں آپ. ایک یہ چلیں مزید کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم. پہلا سوال اور السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے کیونکہ آپ شاید موبائل سے کال کر رہی ہیں. کہیں اوپن ایریا میں آئیں گی تو صاف آئے گی. اتنے میں جب سوالات لے لیتا ہوں، دوبارہ ٹرائی کریں. یہ بھائی نے فرمایا کہ کیا اگر مردے کو سرد خانے میں رکھا جائے تو اس سے اس کو اذیت ہوتی ہے؟ تو جی ہاں بالکل. مردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر مردے کے بدن پر ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے تو اس سے اذیت محسوس کرتا ہے. اور ایک روایت میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا بالکل ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا. تو اگرچہ ظاہری طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہم مردے کے ہاتھ بھی کاٹ دیتے ہیں تو وہ چیختا تو نہیں ہے، لیکن ایک باطنی شعور یقیناً اس کو حاصل ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روحانی اذیت اور تکلیف یقیناً برداشت کرتا ہے. اس لیے جتنی جلدی پاسبل ہو
مردے کو دفنانا چاہیے. لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جیسے کوئی قتل کا کیس ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ کیس ہوتا ہے, اس میں ذرا مجبوری ہوتی ہے کہ سرد خانے میں رکھوا لیا جاتا ہے. یہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, لیکن اس کی گنجائش کو کسی طرح نہیں نکلتی کہ جی ہمارا بیٹا یو کے سے آنے والا ہے, ایک بیٹا امریکہ سے آنے والا ہے, بیٹی کینیڈا سے آنے والی ہے, تو باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. باپ کو چھوڑ کر آپ امریکہ اور کینیڈا سیٹلڈ ہو گئے ایک طویل عرصے تک, اس وقت تک تو باپ کی زیارت کا ہمیں شوق نہیں ہوتا, لیکن مرنے کے بعد واللہ عالم بالصواب کہ ہم کیا سمجھتے ہیں شاید کہ ہماری زیارت سے شاید والد کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی, یا اپنے ایک سکون کے لیے کہ ہم آخری وقت میں چہرہ دیکھ لیں تاکہ ہمیں بعد میں ہمیں اذیت اور تکلیف نہ ہو. تو یہ مطلب کیسی محبت ہے کہ اولاد اپنے بعد والی اذیت اور تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے ماں باپ کی تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں جو بیچارے مر چکے ہیں کہ ان کو سرد خانے میں رکھو, ہم آ رہے ہیں. تو اب آپ تھوڑا سا سوچئے گا برا مانے بغیر کہ یہ کیا اس کا نام محبت ہے کہ ماں باپ کو اذیت اور تکلیف میں ڈال دیا جائے صرف اس وجہ سے کہ ہمیں بعد میں اذیت اور تکلیف نہ ہو. یہ بالکل غلط چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اسے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو دفنایا جائے, لہذا اس پر عمل کیا جائے. ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نبی ز عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ جوابات کے سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب. جی اللہ کا بڑا کرم. جی آپ پوچھنا سی تسی تلاوت دا دسیا سیگا بھی تلاوت جڑی نا اچھی آواز ہوے تے نہیں سننی چاہیے, گناہ ہوندا وا. صبح ٹائم تلاوت ایک منٹ بہن, ایک منٹ تھوڑا سا آہستہ بولیے. کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا فرما رہے ہیں. تلاوت جڑی تسی دسیا بھی اچھی آواز تے کرو تے سن دی ہے تے او پھر گناہ ہوندا وا جے بندہ توجہ نہ کرے تا. اچھا دوسرا اگر توجہ نہ کرے تو ٹھیک ہے. اور اس واسطے بھی میرے مرد نے گھر لائی ہوئے تلاوت میں کام کرتی ہوں, مینوں گناہ ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور ہاں جی بس یہی پوچھنا. جی میں عرض کرتا ہوں, بالکل عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا سیکنڈ سوال یہ ہے کہ ٹیوزڈے کو ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کس میں؟ ٹیوزڈے کو. بدھ کو. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. منگل کو کہہ رہی ہیں آپ؟ منگل کو سر. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اور اوکے سر. ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ اگر ہم قبر پہ کسی مردے کی قبر پہ جاتے ہیں اور وہاں درود و سلام وغیرہ پڑھتے ہیں, کچھ ایثار ثواب کے لیے کلمات ذکر کرتے ہیں, تو کیا مردہ اس کو سنتا ہے, اس کو محسوس کرتا ہے؟ تو جی ہاں, یہ صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ جب ہم مردے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری آمد کو بالکل محسوس کرتا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اس مردے کے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے, جب وہ قبر پر آتا ہے تو مردہ اتنی ہی زیادہ انسیت محسوس کرتا ہے. جیسے قریبی دوست ہیں, گھر والے ہیں, بچے ہیں, اس کے اولاد ہے, اگر وہ آتے ہیں تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور دوسری بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے, لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ مردہ باقاعدہ سنتا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہی کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے تھے, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو. تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم کا ان سب کو سلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں. اگر نہ سنتے ہوں تو نہ سننے والے کو سلام کرنا یہ خلاف حکمت کہلائے گا. جیسے آپ کے والد صاحب سو رہے ہوں اور آپ قریب جا کے کہیں ابا جان السلام علیکم, تو گھر والے یقیناً کہیں گے کہ پاگل ہو گئے, ابا جان تو سو رہے ہیں, وہ تو سن نہیں رہے, تم سلام کر رہے ہو. تو خود سوچئے کہ جب ایک سونے والے شخص کو ہم سلام کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات کہلائے. تو اگر کوئی شخص مر جائے جو سونے والے سے زیادہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہے, اس کو سلام کرنا اگر وہ نہ سنے تو اور زیادہ خلاف حکمت ہونا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف سامنے جو قبر موجود ہے وہ, بلکہ تمام مردے سنتے ہیں. کیونکہ جمع کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم یا اہل القبور. قبر واحد ہے, قبور جمع ہے. اس کا مطلب ہے قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں بعطائے الہی وہ شخص کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں, سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں.
یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے مثال کے طور پہ تو یا کوئی شخص شہید ہو جائے کہتے ہیں تو کیا اس کو اسی طریقے سے دفنانے کا حکم ہے؟ یہ اصل میں شہید فقہی جو ہوتا ہے جس کو شہید فقہی کہتے ہیں اس کے لیے شرعاً یہ حکم ہے کہ وہ شخص مطلب جس حالت میں ہے اسے ویسی حالت میں دفنایا جائے گا. اور شہید فقہی وہ شخص ہے جو عاقل بالغ مسلمان ہو, میدان جنگ میں مطلب اس کو زخم لگے ہوں یا کسی نے ظالمانہ طور پہ اس کو زخم لگائے ہوں اور جس جگہ اس کو زخم لگائے اسے وہاں سے تیمارداری وغیرہ کے لیے اٹھا کر نہ لے جایا گیا ہو, نہ زخم کے بعد سے لے کر وفات تک اس نے کچھ کھایا پیا وغیرہ ہو, اگر اسی حالت میں جب وہ مر جائے تو یہ شہید فقہی کہلاتا ہے. اس کے لیے شرعاً حکم یہ ہے کہ اس کو اسی طریقے سے دفن کیا جائے گا, یعنی اس کو غسل وغیرہ نہیں دیا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ بہن نے پوچھا کہ مثلا زید نے کسی غریب شخص کو کچھ پیسے دیے, اس غریب شخص کا بڑا بھائی جو اس کی کسی طرح امداد نہیں کرتا, اسے جب پتہ چلا تو حسدن وہ زید کے پاس آ کر اور کہتا ہے کہ کیا تم نے اس کو پیسے دیے, تو کیا اب زید کے لیے گنجائش ہے کہ اس غریب کو اس بڑے بھائی کے عتاب سے بچانے کے لیے جھوٹ بول لے؟ دیکھیے یہ کوئی ایسی بڑی وجہ نہیں ہے کہ اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئے, یہ کوئی اتنا خطرناک معاملہ نہیں ہے. یقینی سی بات ہے, ایسا تو نہیں ہوگا کہ بڑے بھائی کو جیسے یہ کہے گا کہ جی ہاں میں نے پیسے دیے تو وہ کلاشنکوف نکال کے جا کے بھائی کو گولیوں سے مار دے گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا ڈانٹ دے گا, ڈپٹ دے گا, بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. لہٰذا یہ کوئی ایسا مطلب معاملہ نہیں ہے کہ جس میں جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ کو جائز قرار دینے کا کوئی پہلو نکلتا ہو. اسے صاف کہنا چاہیے ہاں میں نے اس کو دیے ہیں, وہ غریب آدمی, تم مدد نہیں کرتے دوسرا کیوں نہیں مدد کرے گا, بلکہ اس کو اس وقت شرم اور احساس دلایا جائے. اگر یہ جھوٹ بولتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا اور بعد میں یہ بھائی کے پاس جاتا ہے, گرم ہوتا ہے اور بھائی اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہاں اس نے دیے, تو بتائیے زید کے کلمات کا کیا پھر اس شخص کی نگاہوں میں اعتبار رہ جائے گا. اس لیے یہ معاملہ جھوٹ کو کے جواز کا نہیں بن سکتا ہے. بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کافر ہے اور آ کر کسی کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں مذہب اسلام کو تمام مذاہب سے بہتر ہی سمجھتا ہوں اور اسی کے عقیدے درست ہیں, باقی جو دیگر مذاہب ہیں ان میں جو عقائد باطلہ ہیں اس کی وجہ سے وہ مذہب قابل اتباع نہیں ہیں, اور پھر اس شخص کا اقرار کرنے سے پہلے ہی ناگہانی طور پر انتقال ہو گیا تو کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے جو کم از کم اسلام کو قبول کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور قرآن کو تسلیم کر لیتا ہے, اور پھر اسے اقرار کا موقع نہ مل سکا تو عند اللہ انشاءاللہ وہ مومن بھی ہے, مسلمان ہے اور وہ جنت میں جائے گا. ہاں اگر ایسا تھا کہ اس نے سب کے سامنے اقرار کیا, مطلب کچھ لوگوں کے سامنے, اور جب اس سے کہا گیا کہ آپ جب یہ سب تسلیم کرتے ہیں تو آپ اقرار کریں کہ آپ مسلمان ہیں, اور وہ اس اقرار سے انکار کر دیتا تو پھر یقیناً ہم اسے مسلمان تسلیم نہ کرتے, اور اس کا مسلمان تسلیم نہ کرنا اس کے دل میں ایمان نہ ہونے کی دلیل بنتا. یعنی اس کا اقرار سے انکار اس بات کی دلیل بنایا جاتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود نہیں ہے, لیکن اس سے اقرار کا مطالبہ نہیں ہوا, اس کو اقرار کا موقع نہ ملا, تو صرف اتنا ہی کہہ دینا اس کا یہ کافی سمجھا جائے گا, اور عند اللہ انشاءاللہ مومن اس کو شمار کرتے ہوئے جنت میں داخل کیا جائے گا. بہن نے فرمایا کہ اگر کسی شخص پہ کوئی ظلم ہوا اور اس نے مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ جتنے لوگوں نے میرے دل دکھائے, مجھے تکلیفیں دی, میں نے ان کو معاف کر دیا, تو کیا اب اس شخص کے سلسلے میں ان ظالم لوگوں کا جنہوں نے اس سے معافی بھی طلب نہیں کی ان کی گرفت ہوگی یا نہیں؟ تو دیکھیں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. جب ایک ظالم کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ کے دو اسٹیپس ہیں, سمجھ لیجئے. پہلا یہ کہ وہ آ کے اس شخص سے معافی طلب کریں, اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس سے معافی مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں, اس لیے کہ انہوں نے ظلم کا ارتکاب کر کے دو قسم کے حقوق میں کوتاہی کی. ایک اس شخص کے حق میں کوتاہی کہ شریعت نے اس کو حق دیا تھا کہ اس کو ناحق تنگ نہ کیا جائے, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کہ اس کا حکم یہ تھا کہ کسی مسلمان کو اذیت نہ دی جائے. تو اگر اس شخص نے معاف کر دیا تو گویا کہ اپنا حق تو معاف کر دیا, اس سلسلے میں تو کوئی مواخذہ نہیں ہے, لیکن جو اللہ کے حق میں کوتاہی ہے اس میں تو مواخذہ ہوگا. چنانچہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو بلا کے ظالموں کو کھڑا کر کے کہے گا حساب دو, کیونکہ یہ تو معاف کر چکا. ہاں اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے اب یہ پوچھے گا بتاؤ میرے حق میں کوتاہی کس وجہ سے کی تھی, اور اس مظلوم کو انشاءاللہ ثواب بہت زیادہ ملے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کو اگر اخلاص تھا اس کے عمل میں تو انشاءاللہ اس کے لیے باعث بلندی درجات ہوگا. ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے.
عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کالر منتظر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی بھائیان میرا نا سسرال نہ رولا ہے. کیا رولا پہ گیا؟ رولا یہ ہے بھی میرا جڑا نا جی بھن چڈی ہے، میں بھن بیاہی سی چڈی ہے، میرے سہرے جڑے آ اس بندے نو سدتے پے تے میں کہنا بھی جی تسی اونوں سدنا تے میں نہیں آنا. انہاں نو سدنا چاہیے یا نہیں سدنا چاہیے؟ منو ہن اس گھر جانا چاہیے. وہ کہندے تینوں چھڈ داں گے لیکن اس بندے نو نہیں چھڈاں گے. مطلب اس نے آپ کے بہنوئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. آپ کی بہن کو چھوڑ دیا؟ میری جو بہن چھڈ دی انہوں نے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی بھی وہ منو ہن جانا چاہیے یا نہیں؟ چلو ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی انکل آپ کیسے خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بہت کرم. جی انکل میرے 5 سوالات ہیں. 5 سوالات ہیں؟ جی انکل. اچھا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا آپ 5 پورے کر سکیں گے، حالات ایسے نظر آ رہے ہیں. ویسے آپ بولیں چلیں. جی انکل پہلا سوال یہ انکل آپ نے کیا فرمائے؟ آپ بولتے رہے، وہ فرمانے میں ہی نکل جائے گا ٹائم. آپ ارشاد فرمائیے. انکل میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر درزی کے پاس کپڑے بچ جاتے ہیں اس میں تو اس سے مطلب واپس طلب کرنا جائز ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا میری بچی. آپ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بولا کرے بیٹا، اور ذرا آہستہ آہستہ بولیے. دوبارہ کہیے. جی انکل میرا پہلا سوال یہ ہے. ہاں یہ آپ کی آواز آئی نا نکھر کے. شاباش. جی اگر درزی کے پاس کپڑے بچ جاتے ہیں اور اس میں چھوٹے پیسز بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں تو اس کو سے واپس اچھا چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ جو مجھے سمجھ میں آیا. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ یہ سنا یہ ہے کہ ماں باپ کے قاتل اور ڈاکو کی نماز جنازہ نہیں ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہے، کہ کیا یہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی؟ تو دیکھیں یہ بات تو نہیں ہے. یہاں 2 صورتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی مطلب اولاد نے یا ڈاکو نے، اولاد نے ماں باپ کو قتل کیا، ڈاکو نے ڈاکہ مارا اور حلال سمجھ کے مارا، پھر تو یقیناً یہ کافر ہو جائیں گے اور پھر کفر کی وجہ سے ان کی نماز جنازہ نہیں ہو سکے گی. لیکن اگر یہ اس چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں، حرامی سمجھتے ہیں اور کسی وجہ سے تقاضائے نفسانی کی وجہ سے یا دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے انہوں نے ایسا جرم کا ارتکاب کیا، تو اس وقت یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ضرور ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب احناف کے نزدیک کافر نہیں ہوتا. اب جو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تاکہ دوسروں کے لیے یہ چیز باعث عبرت ہو جائے. یہ مسلمان ہیں لیکن خود یہ حدیثوں میں خود موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ فقہاء نے فیصلہ کیا ہے، یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے ایک ایسا گھناؤنا اور گندا فعل کیا ہے کہ ان کو آخری وقت میں جب لوگوں کی دعائے مغفرت کی ضرورت تھی تو شریعت نے منع کر دیا کہ ان کے لیے اجتماعی طور پہ اس طرح دعائے مغفرت نہ کی جائے. لہٰذا یہ کافر تو نہیں ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں زجرن، ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر دوسروں کو عبرت دلوانے کے لیے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی. بھائی نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر تو کسی نے پہلے ذکر الہی کر لیا، یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس نے تلاوت قرآن پاک وغیرہ کر لی، کچھ ذکر اذکار کر لیا اور اس کے بعد نیند کا غلبہ ہے، جیسے کہ آپ نے رمضان کا بھی تذکرہ کیا، تو پھر وہ بالکل سو سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اگرچہ افضل اور اولا یہ ہے کہ وہ اشراق چاش تک تقریباً تھوڑا ویٹ کر لے، ذکر اذکار کرے، اس کے بعد سوئے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہے تو تھوڑا بہت ذکر کرنے کے بعد سو سکتا ہے. کراہت اس صورت میں ہوگی کہ فجر پڑھتے ہی بغیر کوئی ذکر اذکار کرے یہ فوراً سو جائے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ رزق کی برکت سے یہ شخص محروم ہو سکتا ہے. لہذا لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ایک شخص مثلا سحری میں اٹھا، بہت شدید وہ پوری رات مثلا کم سویا ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے، پریشانی ہے، اب اگر وہ مجبوری کی حالت میں فجر پڑھتے ہی سوتا ہے تو اب اس کے لیے کراہت نہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی مجبوری ہے تو پھر فجر کے فوراً بعد بالکل سو سکتا ہے. شریعت اسے یہ نہیں کہتی کہ اب اذیت برداشت کرتے رہو، سو نہیں. اور اگر اس کے کوئی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہے، وہ جاگ بھی سکتا ہے اور نیند کا غلبہ بھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا ذکر الہی کریں، اس کے بعد اگر وہ سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں.
بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہو اور دوسرا اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تو کیا یہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھیے ان میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ پہلے کون ہے. اگر تو کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے اور دوسرا شخص دیر سے آیا تو اس کو چاہیے کہ وہ غور سے سنے یا اس سے ریکویسٹ کرے کہ آپ تھوڑا آہستہ پڑھ لیں تاکہ میں اپنے کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤں. اور اگر یہ پہلے بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے نے آ کے تلاوت قرآن کی اب یہ نہیں سن رہا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا کہ جس نے بعد میں آنے کے بعد بلند آواز سے پڑھی. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اتنا بلند آواز سے دوسروں کی موجودگی میں پڑھنا یہ غیر مناسب ہوتا ہے کہ جس سے وہ لوگ ڈسٹرب ہوں یا بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ سے ان کو متوجہ ہونا لازم ہو جائے اور وہ کسی عذر کی بنا پر متوجہ نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر یہ غلط صورتحال ہو جائے گی. تو بس اتنی آواز سے پڑھ لیں کہ اپنے کان اپنی آواز کو سنیں، یہ بہت اچھا ہے. ہاں اکیلے بیٹھے ہوں تو تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنی بلند آواز سے نہیں کہ 3 گھر آگے تک پہنچ رہی ہو، یا ایک کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے پڑھ رہے ہیں اور پورے گھر والے بیچارے دوسرے کمروں میں جو سو رہے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ تلاوت کی اتنی بلند آواز. اب منع کیسے کریں؟ منع کریں گے تو ناراض ہوں گے اور یا یوں فوراً یعنی ایک ایموشنلی بلیک میلنگ جس کو کہتے ہیں آپ کہ جی قرآن کو تم منع کر رہے ہو، قرآن پڑھنا تمہیں گناہ گزرتا ہے اور یہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کو تکلیف اذیت نہ ہو، حتی الامکان کوشش کریں. یہ ایک مزید بہن نے پوچھا تھا کہ کیا منگل کو ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں، منگل کو ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بدھ کے روز کے بارے میں یقیناً ایک حدیث ایسی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بدھ کے روز ناخن کاٹے گا تو اسے برس کا مرض ہو جائے گا، یعنی پورے بدن پہ سفید سفید دھبے پڑ جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اس بات کو مستبعد گمان کیا، یعنی بہت بعید کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ناخن کاٹیں اور برس کا مرض ہو جائے. اس نے جان بوجھ کے بدھ کو ناخن کاٹے اور واقعی وہ برس کے مرض میں مبتلا ہو گیا. یہ فقہا نے اپنی کتاب میں واقع لکھا، اس زمانے میں مشہور ہو گیا اور انہوں نے لکھ دیا. تو خواہ اس طرح مطلب ہر چیز کو ایک چیلنج کے طور پہ لے کر اور پھر معاذ اللہ جب قول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو اس کو چیلنج کے طور پہ لے کے اس کے خلاف عمل کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے. تو بدھ کو احتیاط کر لیں، باقی تمام دنوں میں ناخن کاٹ سکتے ہیں. جو آخر میں بھائی نے کویسچن کیا جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی کہ ان کی بہن کو ان کے بہنوئی نے طلاق وغیرہ دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے، اور اب ان سے کچھ رنجشیں وغیرہ ہو گئی ہیں اور پتہ نہیں اب ان کی میت ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے اور دوسرے لوگ منع کر رہے ہیں کہ آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں ان سے مل سکتا ہوں یا نہیں مل سکتا ہوں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس قسم کے جو مطلب تفریق ہو جاتی ہے، دوری ہو جاتی ہے، اس کا صحیح سبب جاننا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، اس کو کسی نے جائز وجوہات کی بنا پر بھی چھوڑا ہے تو چونکہ میری بہن ہے، چونکہ میری بیٹی ہے، اب ہم اس کی کوئی غلطی نہیں دیکھیں گے، ہم سامنے والے ٹوٹل 100% سامنے والے کی غلطی ہی شمار کریں گے اور اس کے خلاف ہم جارحانہ کارروائی کریں گے. یہ غلط طریقہ ہے. خود ہمارے گھر والے بھی تو غلطی کر سکتے ہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ 2 فریقین کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بالکل تحمل کے ساتھ، بالکل سکون کے ساتھ اور کسی کو اپنا سمجھے بغیر، دونوں فریقین کو ایسا سمجھے کہ آؤٹ سائڈر ہیں اور یہ دونوں اپنا اپنا کیس میرے پاس لے کر آئے ہیں، دونوں کی باتیں سنیں بالکل غور سے، ان کی بھی سنیں ان کی بھی سنیں، اور پھر اگر آپ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو صحیح فیصلہ کیجئے. اگر اپنے گھر والوں میں غلطی محسوس ہو تو ان کو سمجھائیں، ان کو ہو تو ان کو سمجھائیں. پھر اس کے بعد کیا اسٹیپ کرنا ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد. میرے ورد لب ہے نبی نبی ہے، میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب کو کمپلیٹ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں طاہرہ بات کر رہی ہوں عثمان صاحب. جی فرمائیے. جی وہ میرا یہ سوال ہے بہن اپنے ذرا تھوڑا سا آپ کوئی اوپن ایریا میں آئیے، تھوڑا سا آپ کی آواز. غلطی سے بھی اور قصدن بھی اگر ہو جائے تو کیا ہو گیا؟ غلطی سے بھی اگر اور قصدن بھی بیٹا کہہ دیتے تو کیا ہو اس کا کوئی کفارہ وغیرہ یا کوئی؟ بہن آپ کی آواز، آپ اصل میں موبائل سے شاید کال کر رہی ہے نا، تو یہ آواز صاف نہیں آ رہی. آپ کہیں اندر ہوں گی کمرے میں کیونکہ آپ نے ٹی وی بھی دیکھ رہی ہوں گی اور آواز بھی سننا چاہ رہی ہوں گی. چلو بہرحال تو یہ بھائی نے جو کوشچن کیا تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر اس طرح تفریق ہو جائے تو سب سے پہلے تو فریقین کے بارے میں آپ درست فیصلہ کریں کہ غلطی اصل میں کس کی تھی.
اگر اپنے والوں کی غلطی ہے انہیں سمجھائیں، ان کی ہے تو انہیں سمجھائیں، اور اگر دونوں کی ہے دونوں کو سمجھائیں۔ اگر اپنوں کی غلطی ہے تو پھر ان سے ناراض ہونا گناہ ہے، اگر ان کی غلطی ہے انہیں پیار محبت سے سمجھائیں، اور ان سے اگر اب آپ کوئی ان کی غلطی کی بنا پر وہ غلطی پہ مصر قطع تعلق کرتے ہیں تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے کہ وہ غلط کام پہ مصر ہیں، اور اگر وہ اپنی غلطی کا اقرار کر لیتے ہیں تو اب یہ نہیں کہ تم نے ہماری بہن کو چھوڑا تو آئندہ تم سے بات ہی نہیں کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ نہ ملنا چاہیں وہ الگ بات ہے، لیکن دل میں ناراضگی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور پھر ان کی اگر موت میت ہے، کوئی شادی بیاہ ہے، آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر گھر والے منع کرتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹی کو چھوڑ دیا ہے، تمہاری بہن کو چھوڑا اور تم انہی سے جا کر مل رہے ہو، تو وہی جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا کہ دل میں آپ کے کوئی ناراضگی نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، صرف والدین کی اطاعت اور اپنے گھر والوں کی ناراضگی کے خوف کی بنا پر اگر آپ ان سے نہیں ملتے ہیں تو شریعت اس کی بھی آپ کو اجازت دیتی ہے۔ تو ان تمام کنڈیشنز میں آپ اپنا فیصلہ اپنے بارے میں حکم شرع معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی میں السلام۔ طاہرہ بات کر رہی ہوں۔ جی بہن فرمائیں۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر بیوی قصدن یا غلطی سے اپنے شوہر کو بیٹا کہہ دے تو اس کا کیا کفارہ ہے، یا کوئی جو بھی بات ہے وہ ٹھیک ہے، اور بس چلے میں عرض کرتا ہوں، یہ انہوں نے کہا کہ اگر ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ بیٹا بیٹا کہنے کی عادت ہوتی ہے، تو اگر کوئی اپنے بیوی اپنے شوہر کو کہہ دے بیٹا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح غلطی سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں بیٹا وغیرہ کہنے سے تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، مطلب کوئی فقہا نے کوئی کلام نہیں کیا ہے، اور اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر بھائی کو شوہر کو بھائی کہہ دیا جائے، اس میں کافی مسئلہ لگتا ہے لوگوں کو کہ جی بھائی کہہ دیا، تو اس میں فقہا نے ضرور فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر شوہر کو بھائی کہا ہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے بھی نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اگر غلطی سے نکل گیا، جیسے کزنز ہوتے ہیں آپس میں نکاح ہو جاتا ہے، وہ خالد بھائی یہ فلاں بھائی، بیوی نے اس کو بھائی کہہ دیا، تو اس میں تو کراہت بھی نہیں ہے، چنانچہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکاح باقی ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی اس میں شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن یہ تو ڈراپ ہو گئی ہے، یہاں مل نہیں رہی۔ بہرحال تو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بھی آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں مختلف قسم کے لباس اختیار فرمائے، جن کو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ شاید یہ کہیں گے کہ یہ زینت اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی کوئی حاجت نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زینت دیے گئے ہیں، آپ کو خوبصورت بنایا گیا ہے، اور ان ظاہری اسباب اور ذرائع سے خوبصورتی حاصل کرنے کے یقیناً آپ محتاج نہیں ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خود یہ قصد و ارادہ اور آپ کی مشیت اور ایک آپ کی نیت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ تعلیم امت کے لیے اس طرح کوئی چیز اختیار فرما رہے ہیں، تو پھر مشیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ تھوڑا بہت اپنے آپ کو سنوار کر رکھیں، یہ نہیں کہ ہم اس انداز سے اپنے آپ کو رکھیں کہ ایک حدیث کے اوپر عمل تو ہو لیکن سینکڑوں حدیثوں کو ہم چھوڑ دیں، یہ مناسب نہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی بولے بولے۔ میری سسٹر ہے، اس کی بچے فتے پہ شادی ہوئی تھی، تو 7 سال بعد کا رشتہ ہوا تھا، تو اب یہ ہے کہ نب نہیں سکی اور تقریباً 20 دن وہ رہی ہے ادھر، اور اتنا مسئلہ خراب ہوا گیا کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے جی، اور سگے جیسے ہیں اور خاندان بھی ٹوٹ سکتا ہے اس طرح اگر طلاق ہو گئی تو۔ جی جی بولے، تو پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک اگر جس طرح وہ ہے چچا ہے ہمارے بالکل قریبی رشتے دار ہیں، تو خاندان والے یہی ووٹ دے رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ بہن آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں بتائیے، تو ٹھیک ہے سب کی رائے ہو گئی، آپ نے بتا دیا، پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ایک لڑکی کے لیے طلاق لے لینا یا خلا لے لینا شریعت کیا کہتی ہے اس کے؟ بس اتنا سا آپ پوچھتے نا، یہ کافی تھا، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے مسئلہ یہ بہن نے فرمایا کہ لڑکی کے لیے طلاق یا خلا کا مطالبہ شرعاً کیسا ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جائز